نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں یکم رمضان المبارک سے نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر انتظام آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یکم رمضان المبارک سے حضرت علامہ محمد ادریس قادری رانا صاحب نے 5 نشستیں دروس عرفان القرآن کی آن لائن کی، اور اپنی 5ویں نشست میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ان کی گفتگو کے بعد آگے وعباد الرحمن سورہ فرقان کی روشنی میں گفتگو ہوگی. عباد الرحمن، رحمان کے مقبول ترین بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کم و بیش 13 اوصاف ان کے آخر تک بیان فرمائے. اب پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ان کا پہلا وصف بیان کیا وہ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے مقبول ترین بندوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ. ہونن کا لفظ آیا. مفسرین نے ہونن کا معنی جو بیان کیا، ایک معنی کیا کہ اس سے مراد سکینہ اور وقار ہے، یعنی بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی کیا گیا نرمی ہے اور وقار ہے، یعنی وہ نرمی اور وقار سے چلتے ہیں. اور زید بن اسلم نے اس کا معنی کیا کہ ہونن سے مراد یہ ہے کہ زمین پر فساد نہیں کرتے، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں، مگر ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں اگر یہ معنی لیا جائے تو ان کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے. یعنی ان کے چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کلام میں، میل جول میں، برادری میں، قبیلے میں، معاشرے میں ان کے وجود سے فساد نہیں پھیلتا، وہ امن کے پیکر ہوتے ہیں. اور چوتھا معنی یہ بیان کیا گیا کہ رحمان ہونن، ان کا معنی، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ ایسی چال چلتے ہیں جو متکبرانہ نہیں ہوتی، جس میں وقار ہوتا ہے، جس میں نرمی ہوتی ہے، جس میں سکینہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. مگر ان کی چال سے بھی اگر کوئی دیکھے تو ان کی چال سے بھی تکبر چھلکتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رحمان کے بندوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ ان کا دل فساد دنیا سے بھی پاک اور تکبر، غرور، رعونت اور گھمنڈ سے بھی پاک ہوتا ہے. ناظرین، تکبر ایک ایسی شے ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، آقا نے فرمایا وہ شخص
جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب یہ بات آپ نے کی تو اس پر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ اچھے جوتے پہنے۔ جب اس صحابی نے یہ سوال کیا تو آقا نے فرمایا، اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ تکبر کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، جوتوں سے نہیں ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ کپڑوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ مگر کیا ہے تکبر؟ فرمایا بلکہ تکبر کے معنی ہے اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور خدا کے بندوں کو دل سے حقیر جاننا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تکبر کپڑوں سے نہیں، تکبر کا تعلق دل سے ہے، کہ جب بندہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، خود کو اعلیٰ جانتا ہے، خود کو افضل جانتا ہے، اس کے اندر رعونت آ جاتی ہے، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو گویا دل کی اس حالت کا نام تکبر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، خبردار زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین پر اکڑ کے مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ اترانے والے اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، تکبر کر کے نہ چل۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تو اکڑ کے زمین پہ چلے تو بندے تیرا اکڑنا ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تیرا اکڑ کے چلنا یہ جو میں نے پہاڑ بنائے ہیں ان پہاڑوں سے تو بلند ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تکبر کی علامت کو ناپسند فرماتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پاک اترا کر چلنے والے اور تکبر کے ساتھ جو جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ناپسند فرماتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، سورہ قصص آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت فارحین متکبرین سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو ناظرین، تکبر ایک ایسی شے ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو انسان دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ انسان کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ آ جاتا ہے، رعونت آ جاتی ہے، اور اس رعونت کے متعلق اللہ اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ آقا نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کبریائی میری چادر ہے، یعنی بڑا میں ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے جہنم میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر تکبر کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آئے، یعنی سابقہ امتیں جو عذاب کی نظر ہوئیں تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ متکبرین لوگ تھے، ان کے حکمران اور ان کے سرمایہ دار لوگ
اور ان کے سردار لوگ جب بھی نبی پیغام دیتا تو قرآن کہتا ہے قال الملأ الذی نستکبروا من قومہ، اس قوم کے مالدار، سرمایہ دار، وڈیرے، جگیردار، سردار لوگ جو متکبرین تھے وہ اس کے پیغام کو نہیں سنتے تھے، وہ اس کے خلاف ہو جاتے، تو ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک عذاب نازل کرتا۔ فرمایا وقارون وفرعون وہامان، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 ہے۔ فرمایا اور قارون اور فرعون اور حامان جن پر ہم نے عذاب بھیجا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ان کے پاس حضرت موسیٰ حق لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے حق کی نشانیوں کو ٹھکرا دیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر متکبر ہو کے جیے، تکبرانہ حکمرانی قائم کی۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور جب ہمارے عذاب نے آن پکڑا تو پھر اس سے بچ کر وہ نکلنے والے نہ تھے۔ پھر اسی طرح ناظرین، اگر دل متکبر ہو جائے تو پھر اس سے سب سے بڑا جو خرابی پیدا ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں متکبر کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، اس کے کانوں پر پردہ آ جاتا ہے، اور وہ اہل حق کی آواز کو پہچان نہیں سکتا۔ سچے جھوٹے کی پہچان اور شعور اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، وفا کیا ہے۔ تکبر کانوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، اور سب سے بڑی خرابی ایک یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق والوں اور حق کی آواز کو پہچان نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے میرے رب جب میں نے انہیں دعوت دی، یعنی حق کی دعوت، سچائی کی دعوت، عدل و انصاف کی طرف آنے کی دعوت، جب یہ دعوت دی، کیوں دی؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تو میرے مولا انہوں نے میری دعوت کو سننے کی بجائے کیا کیا؟ فرمایا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیں، انگلیاں کانوں میں لے کر انگلیاں کانوں میں لے لیں، اور پھر فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے تاکہ حق کی آواز بھی کان میں نہ پڑے، وَأَصَرُّوا، اور ہٹ درمی اختیار کی، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر انہوں نے تکبر کیا۔ تو دل اگر متکبر ہو جائے اور بندہ غرور اور رونت کا پیکر ہو جائے تو اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندہ حق کی آواز کو پہچان نہیں سکتا، اسے سچے جھوٹے کی پہچان اور شعور اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ پھر متکبر لوگوں کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کی صحبت قیامت کے دن باعث عذاب ہوگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، یہ قیامت کا دن ہوگا، اور وہ کمزور، غریب، پسا ہوا طبقہ جو ضعیف تھے، کمزور تھے، مگر جب بھی انتخاب کرتے تو انتخاب متکبرین کا کرتے، انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد ان لوگوں کو بنایا جو متکبرین تھے، ان کی پیروی کی، جبکہ حق کی آواز بھی بلند ہو رہی تھی، جبکہ اہل حق بھی میدان میں تھے، مگر یہ کمزور ہو کر اہل حق کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے پیچھے جاتے اور قوم کی عزت، جان، مال، آبرو متکبرین کے حوالے کر دیتے۔ تو اس عمل پر انہیں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ جب وہ عذاب ہوگا
تو قرآن مجید کہتا ہے فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر یہ کمزور ضعیف جو دنیا میں متکبرین کے پیچھے جاتے تھے، قیامت میں اپنے ان لیڈروں کو، ان متکبرین کو کہیں گے انا کننا لکم تابعا، بے شک ہم نے دنیا میں تمہاری اتباع کی، تمہاری پیروی کی، جو تم کہتے تھے ہم وہ کرتے، اپنا ایمان تو بیچا، دوسروں کا بھی بیچتے رہے تمہاری خاطر، تمہارے پیچھے چلے۔ اب قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُدْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج کے دن یہ جو اللہ نے ہم پر عذاب کیا ہے، اے بڑے حکمرانوں، بڑے طاقتور تھے تم، بڑی طاقت ہی تمہارے اندر، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، تو آج اللہ کے عذاب میں سے کوئی شے ہم سے ہٹا نہیں سکتے؟ یہ سوال کریں گے غریب جو متکبرین کے پیچھے جائیں گے، جب ان پر ان کے پیچھے جانے کی وجہ سے، ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ تو اللہ کا فرماتا ہے، وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہم تو تھے ہی بے ہدایت، ہمارے پاس تو ہدایت نہیں تھی، صرف ہمارے پاس تو تکبر تھا۔ اور پھر کیا کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج کے دن ہم عاجزی کریں یا صبر کریں برابر ہے، ما لنا من محیص، آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، نہ بچا سکتے ہیں۔ تو تکبر انسان کو دنیا و آخرت میں ذلت کا باعث بنتا ہے، اور سابقہ قوموں پر اس لیے بھی عذاب آتے رہے کہ ان پر تکبر ہوتا تھا۔ آج پوری پاکستانی قوم کے بڑے طبقے کو دیکھیں، بعض علاقوں کو دیکھیں، بڑے بڑے وڈیرے متکبرین تکبر میں رہتے ہیں ہر وقت۔ اگر ہم اللہ کے کسی عذاب اور مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تکبر کو چھوڑنا ہوگا، عاجزی اپنانی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، وہ عاجزی کے وصف سے متصف کیے جاتے ہیں، تو ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ دوسرا وصف بیان ہو رہا ہے، اور جب خاطبہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی رحمان کے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کون؟ الجاہلون، جاہل، تو ان جاہلوں کے خطاب میں اگر وہ ان سے بحث کریں، تکرار کریں، کسی قسم کی بحث میں الجھیں، تو فرمایا رحمان کے بندوں کا وصف یہ ہے وہ بے جا بحث نہیں کرتے، وقت نہ ان کا ضائع کرتے ہیں نہ اپنا ضائع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات جاہلون سن لیں، جاہلون کا معنی کیا ہے یاد رکھ لیں۔ جاہل بے علم کو نہیں کہتے، جاہل اسے نہیں کہتے جس کے پاس علم نہیں تھا، ان پڑھ کو نہیں کہتے، بلکہ جاہل کی تعریف یہ ہے کہ جس نے علم پڑھا، ڈگریاں لی اور ماسٹر ڈگری لی اور ایم فل کر گیا اور پی ایچ ڈی کر گیا اور بڑا پڑھا، مگر جاہل کیوں ہے؟ کہ اس کے علم نے اسے شعور نہ دیا، اسے فہم نہ دیا، اسے ادراک نہ دیا، اسے جھوٹ اور سچ کا فرق نہ سمجھایا، اسے سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ دی، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، فساد کیا ہے، یہ شعور علم نے نہ دیا۔ تو جو علم کے ساتھ ہو
مگر اس کا علم اس کو شعور نہ دے، حق کی پہچان نہ دے، حق والوں کی پہچان نہ دے، قرآن مجید کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب اس آیت میں سابقہ عیسائی، یہودی اور سابقہ کتابوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، اور 114 صحائف جو آسمانوں سے نبیوں پر آئے وہ پڑھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات، سید المرسلین، قائد المرسلین، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی علامتیں اور اتنی نشانیاں بیان کی کہ قرآن کہتا ہے وہ تورات اور انجیل اور سابقہ کتابوں کے علم والے صحابان علم ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے الذین یعرفونہ، انہیں حضور کی معرفت اس طرح ہو چکی تھی، حضور کی پہچان اس طرح ہو چکی تھی، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہوں، تو کیا ان بچوں میں والدین اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی خطا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ آقا کی آمد سے پہلے وہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے بہت سے بچوں میں والدین اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ان کا علم تھا۔ مگر کیا ہوا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی اور حضور نے اعلان نبوت کر دیا، تو ان کے علم نے حضور کی پہچان عطا نہ کی۔ آئیے، ابو جہل، جس کا نام ابو جہل نہیں، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، اور یہ عرب کا بہت بڑا عالم دین تھا، اور عرب میں اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کو ابو العلم کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور لوگ تحصیل علم کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس کے علم نے حضور کی پہچان ہی نہ دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نہ کر سکا، حضور کی حق کی دعوت کو قبول نہ کر سکا، حضور کے حق کے پہچان میں فرق نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے اسے ابو العلم کہہ کے پکارا، تو آقا نے فرمایا وہ ابو العلم نہیں، ابو جہل ہے۔ تو کیا معنی؟ کہ جاہل اسے نہیں کہتے جو علم نہیں رکھتا، بلکہ جاہل اسے کہتے ہیں جو علم تو رکھتا ہے مگر علم سے شعور نہیں حاصل کیا، علم سے فہم و ادراک نہیں حاصل کیا، اور اس کے علم نے اسے کچھ نہیں دیا، اس لیے اسے جاہل کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر جاہل ہے اور صاحب علم بھی ہے تو پھر وہ مخاطب کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلائل لائے گا، وہ حق والوں کے ساتھ اور عباد الرحمن کے ساتھ جب کلام کرے گا تو اس کا کلام ایسے نہیں، دلائل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جاہل کہتے ہی اسے ہیں جو صاحب علم ہو، مگر اس کے دلائل انصاف پر مبنی نہیں ہوں گے، اس کے دلائل فساد پر مبنی ہوں گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں اور ان پر الزامات لگاتے ہیں اور طرح طرح کے ان پر تانے کستے ہیں اور فتوے بازی ہوتی ہے، تو صحابان عباد الرحمن، اللہ کے بندے، ان کا دوسرا وصف یہ ہے وہ ان کی بے جا بحث کا جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ان کی فضول باتوں کا، فضول تانوں کا، فضول ان کے دلائل کا، جس کا ماحصل ہی کچھ نہیں ہے، جو محض ایک فساد کے لیے ہے، وہ اپنا وقت ان پہ ضائع نہیں کرتے، ان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ قالوا سلاما، انہیں دعا دے دیتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے،
اور اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے اور اس حال اور کیفیت سے اللہ تمہیں نجات عطا کر دے۔ اس لیے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ قالوا سلاما، یہ تسلیم سلامن تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ یہ تسلم سے مشتق ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خالی سلام نہیں کرتے، جب وہ ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا بہیو کرتے ہیں جو انسانی قدروں کے مطابق نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ ان کے جواب میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں اخلاق حسنہ ہوتا ہے، اس میں تعلیم ہدایت ہوتی ہے، اور اس بات کا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ ان کی عزت خراب نہ ہو، ان جاہلوں کی بھی عزت خراب نہ ہو، جنہوں نے ان کی عزت کو اچھالا ہے وہ ان کی عزت کے بھی محافظ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم آج کے دور اور آج کی تاریخ میں ایسا بندہ دیکھنا چاہیں تو خدا کی قسم وہ بندہ شیخ الاسلام سیدی و مرشدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ 40 سال گزر گئے، آپ نے قرآن کی تعلیمات دیں، آپ پر الزامات لگے، گالیاں دی گئیں، فتوے بازیاں ہوئیں، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی ایک کا نام لے کر بھی اس کا کبھی جواب دیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قالوا سلاما، اللہ کے عباد الرحمن کا وصف یہ ہے کہ وہ ان باتوں میں نہیں الجھتے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ دیگر اوصاف جو عباد الرحمن کے بیان کیے گئے ہیں انہیں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔